السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عبدالرزاق کھٹی۔ پی ڈی ایم کی جانب سے جو حکومت کے خلاف تحریک شروع ہوئی ہے اور اس تحریک کے اندر دونوں فریقین یعنی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کو جس طرح نشانہ بنایا جا رہا ہے، اس کے بعد پاکستان کے سیاسی حلقوں کے اندر یہ بحث تیزی کے ساتھ چھڑ گئی ہے کہ اس تحریک کے نتائج کیا ہوں گے، کہ جب آپ دونوں فریقین کو براہ راست نشانہ بنا رہے ہیں، چوتھی کون سی قوت ہوگی جو اس درمیان میں آئے گی، تمام فریقین کو بٹھائے گی اور ان میں ثالثی کا کردار ادا کرے گی۔ اس وقت ایسی کوئی صورتحال نظر نہیں آتی۔ مختلف سیاسی حلقے اس حوالے سے مختلف باتیں کر رہے ہیں۔ آج جو میں آپ کے ساتھ بات شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ ہے ملک کے اندر نئے مارشل کے مفروضوں کی۔ مختلف سیاسی حلقوں کے اندر یہ بات مسلسل گردش کر رہی ہے۔ ایک تو یہ کہ کیا اس ملک کے اندر ایک بار پھر مارشل آنے کا امکان ہے؟ کیا اگر وہ مارشل آیا تو وہ کس طرح کا مارشل ہوگا؟ کیا جنرل مشرف کی طرح والا مارشل ہوگا، یا جنرل ضیاء الحق کے دور والا جو مارشل تھا وہ ہوگا، یا یہ اپنی ایک نئی مثال قائم کرے گا؟ دوسری بات یہ کہی جا رہی ہے کہ اگر ملک کے اندر اس طرح کی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے تو سیاسی جماعتوں کا ردعمل کیا ہوگا؟ ظاہر ہے کہ نہ 1977 ہے نہ یہ 1999 ہے، 2020 ہے اور دنیا پوری تبدیل ہو چکی ہے۔ دنیا کے اندر حکمرانی کے انداز تبدیل ہو گئے ہیں، دنیا کے اندر سیاست کرنے کا طریقہ تبدیل ہو گیا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سیاسی جماعتیں ڈیجیٹل ٹولز استعمال کر کے اپنے لوگوں کو نہ صرف انگیج رکھتی ہیں بلکہ ان کی ذہنی تربیت بھی کر رہی ہوتی ہیں، لیکن جن کی ذہنی تربیت ہو رہی ہوتی ہے انہیں بھی اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ کس طرح اس پورے عمل کا حصہ بن رہے ہوتے ہیں جو سیاسی جماعتیں انڈائریکٹ ان کو اس عمل میں شامل کرتی ہیں۔ دوسری جو پاکستان کے سیاسی حلقوں میں بات ہو رہی ہے وہ ہے ملک کے اندر صدارتی نظام کے حوالے سے۔ گزشتہ کئی اشروں سے پاکستان کے اندر صدارتی نظام کی خواہش ہر 10ویں سال کے بعد جاگ جاتی ہے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ حکومتوں کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کی مختلف جگہوں سے مہم شروع ہوتی ہیں، اور اس کے نتیجے میں نہ ہی جو وفاقی پارلیمانی نظام ہے وہ اس طریقے سے چل سکتا ہے، اور یہ خواہش لوگوں کے اندر بیدار کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ ملک کے اندر صدارتی نظام نافذ کیا جائے۔ لیکن صدارتی نظام نافذ کس طرح ہوگا، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے کہ آپ کو پاکستان کا پورا آئین تبدیل کرنا پڑے گا۔ پاکستان کی جو سب سے بڑی جماعتیں ہیں وہ صدارتی نظام کی ہمیں مخالف نظر آتی ہیں، خصوصاً پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی، JUIF، اسی طرح ANP قومی وطن پارٹی یا دیگر جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ کبھی بھی صدارتی نظام کی حامی ہمیں نظر نہیں آتی۔ اس ساری صورتحال میں یہ کس طرح ممکن ہوگا کہ پورے آئین کو تبدیل کر کے آپ ملک کے اندر صدارتی نظام نافذ کر دیں، اور وہ بھی اس صورتحال میں جب سیاسی جماعتوں کی ایک بڑی اکثریت ایک طرف کھڑی ہو اور دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف مسلم لیگ کاف یا ان کے چھوٹے موٹے اتحادی کھڑے ہوں۔ ظاہر ہے کہ موجودہ سیاسی منظرنامے میں اس بات کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ملک میں صدارتی نظام نافذ ہو جائے یا صدارتی نظام کے لیے کوئی راہ ہموار ہو۔ اب واپس آتے ہیں اس مارشل کے مفروضوں پر۔ ایک بڑے عرصے سے ہم سنتے آئے ہیں، مختلف حلقوں میں یہ بات بھی ہوتی رہی ہے کہ سیاستدان نااہل ہیں، سیاستدانوں سے ملک چل نہیں سکتا، سیاستدان ادارے نہیں بناتے، اس لیے کہ اب اگر اس بار کوئی مارشل آیا تو وہ خونی مارشل ہوگا، اور یہ بھی مفروضے ہم سنتے ہیں کہ ایک رات میں تقریباً 6000 لوگوں کو ختم کر دیا جائے۔ اس سلسلے میں مختلف سیاسی حلقے جو اسٹیبلشمنٹ کی جانب جھکاؤ رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ جو مارشل آیا یہ بہت بڑا خطرناک ہوگا۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر یہ مارشل آ جائے اور اسٹیبلشمنٹ اپنی اتھارٹی بچانے کے لیے کچھ بھی کر لے، کیا دنیا میں اس مارشل کو اب قبول کیا جائے گا؟ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ پاکستان کی اس وقت جو معاشی صورتحال ہے اس میں ایک طرف تو ہمارے دفاعی اداروں کو ایک بہت بڑی رقم ضرورت ہوتی ہے، بھارت اور پاکستان کے درمیان جنگی صورتحال کا سامنا ہے، اور اس ساری صورتحال میں کس طرح ممکن ہو سکتا ہے کہ فوج اس ملک کے اندر آ جائے اور اقتدار کو کنٹرول کر لے۔ یہاں ایک اور سوال بھی پیدا ہوتا ہے۔ آج اصل میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان مختلف سوالوں کا جائزہ لیں جو مختلف جگہوں سے اٹھائے جاتے ہیں۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ماضی میں جس طرح ہم نے دیکھا جتنے بھی مارشل آئے، یعنی
جنرل ضیاء الحق کا جو مارشل تھا اسے پیپلز پارٹی کے علاوہ باقی ساری جماعتیں اس وقت کی انہوں نے اسے ویلکم کیا۔ اسی طرح 12 اکتوبر 1999 کو جب فوج نے جنرل مشرف کی ہدایت پر منتخب حکومت کو ختم کر کے وزیر اعظم کو گرفتار کر لیا، اس کے باوجود ملک کے اندر کوئی ایسا بڑا احتجاج سامنے نہیں آیا۔ 1958 میں جب صدر اسکندر مرزا نے ملک میں مارشل لا نافذ کر کے جنرل ایوب خان کو ملک کا چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر مقرر کیا، اس وقت بھی پاکستان کے دارالخلافہ کراچی میں چند جو ہے وہ کچھ ٹینک کھڑے کر دیے گئے۔ باقی ایسی کوئی صورتحال سامنے نہیں آئی کہ جس سے لوگوں کی مزاحمت کا شائبہ ہو۔ اس بار صورتحال تبدیل ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ مریم نواز نے پی ڈی ایم کے ایک جلسے میں تقریر کرتے ہوئے کہا تھا، میرا خیال ہے کراچی میں کہا تھا کہ نواز شریف رجب طیب اردگان ہے، یعنی ان کا اشارہ یہ تھا کہ اس ملک کے اندر اگر مارشل لا کی کوئی غلطی کی جاتی ہے تو آپ اندازہ کر لیں کہ میاں نواز شریف لندن سے بیٹھ کر رجب طیب اردگان کا کردار ادا کریں گے، یعنی اس سینس میں کہ وہ ویڈیو لنک کے ذریعے لوگوں کو کہیں گے کہ وہ اس عمل کے خلاف سڑکوں پر آ جائیں۔ پاکستان اب اس حوالے سے بہت تبدیل ہو چکا ہے، اور سچی بات تو یہ ہے کہ اگر اس طرح کی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو ایسا بھی ممکن ہے کہ عمران خان کا بھی رد عمل ہو، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی، JUIF اور یہ ساری جماعتیں اس ساری صورتحال پر تیار بھی کھڑی ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اس طرح کے مفروضوں کے بنیاد پر یہ اس طرح کی صورتحال بن جاتی ہے، میرا اشارہ آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ سارے جب مفروضے ہم ڈسکس کر رہے ہیں تو ان مفروضوں کے پیچھے بھی ایک کہانی ہے، اور وہ یہ کہانی ہے کہ یہ چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں۔ سیاسی جماعتیں جب دونوں جانب الگ الگ کھڑی ہیں تو اس ساری صورتحال میں ایک ہی راستہ ہے اسٹیبلشمنٹ کے پاس کہ وہ اپنی قوت کو، اپنی اتھارٹی کو بچانے کے لیے کوئی اس طرح کی صورتحال پیدا کر دے۔ کراچی کے اندر، اسلام آباد کے اندر، لاہور کے اندر اور مختلف ذرائع سے جب ہماری بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو PDM کی تحریک ہے، یہ تحریک بنیادی طور پر میاں نواز شریف کی تو تحریک ضرور ہوگی، لیکن اس کے پس پردہ دیگر قوتیں بھی ہیں، اور وہ دیگر قوتیں چاہتی ہیں کہ پاکستان اپنی جو خارجہ پالیسی ہے، وہ جو تبدیل کرنے جا رہا ہے، اس کو روکا جائے۔ یہ بات اپنی جگہ ٹھیک ہے، اگر ہم ان مفروضوں کے اوپر تھوڑی دیر کے لیے اعتبار بھی کر لیں تو سوال یہ ہے کہ کیا آئین کی بالادستی کا جو مطالبہ ہے وہ کس طرح غیر ملکیوں کے مفادات کو پورا کرے گا۔ آئین کی بالادستی کا مطالبہ تو 22 کروڑ پاکستانیوں کی سماجی اور سیاسی اور معاشی زندگی کو تبدیل کرنے کا مطالبہ ہے۔ پاکستان کے عوام چاہتے ہیں کہ آئین نے انہیں جو ضمانتیں دی ہیں وہ ساری ضمانتیں انہیں دی جائیں اور ان کے وہ سارے حقوق وہ انہیں مہیا کیے جائیں۔ اگر ہم مفروضے کی بنیاد پر آتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ایوب، یحییٰ، جنرل ضیاء الحق، جنرل مشرف، اور اس کے بعد اگر پاکستان کے اندر 5واں مارشل لا آتا ہے تو کیا دیگر فورسز اس کو قبول کریں گی؟ پاکستان کی سیاسی فورسز کا تو جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ بالکل ہمیں واضح نظر آتا ہے کہ وہ قابل قبول نہیں ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ امریکہ بھی جس کنڈیشن پر کھڑا ہے وہ اس ساری صورتحال کو قبول نہیں کرے گا، کیونکہ اسے اندازہ ہے کہ پاکستان جس طرح چائنا کے بلاک کے اندر جا رہا ہے وہ چاہے گا کہ پاکستان میں جمہوری قوتوں کی مدد کی جائے۔ یہ حقیقت ہے کہ چائنا کو پاکستان میں ون پارٹی سسٹم سوٹ کرتا ہے، اس لیے کہ وہ ایک ہی فریق کے ساتھ بات کرے، جس طرح اس کے پاس اپنا ایک نظام ہے۔ چائنا کا جو سیاسی نظام ہے وہ ہم کسی طور پر افورڈ نہیں کر سکتے۔ پاکستان کے سیاسی، سماجی اور معاشی حالات چائنا سے بہت ہی مختلف ہیں۔ یہاں لوگوں کو کچھ بھی نہیں ملتا تو وہ اپنی بڑاس نکال کر چلتے بھی رہتے ہیں، انہیں بجلی نہیں ملتی لیکن زندگی گزارتے ہیں، انہیں سڑک نہیں ملتی اس کے باوجود ان کی زندگی چلتی رہتی ہے، انہیں روزگار نہیں ملتا پھر بھی ان کی زندگی چلتی رہتی ہے، لیکن ان کے پاس جو سب سے بڑا ذریعہ ہے وہ ہے بڑاس نکالنے کا۔ جب یہ بڑاس بند ہو جائے گی تو ظاہر ہے کہ وہ اس کا رد عمل اتنا ہی زیادہ خطرناک ہوگا۔ آج ہم نے جن مفروضوں پر بات کی، آپ اس پر ضرور اطمینان سے سوچے گا کہ اس میں ہم نے وہ ساری باتیں کی ہیں جو اقتدار کے ایوانوں کے اندر سوچی جا رہی ہیں اور ڈسکس کی جا رہی ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ مفروضوں کی بنیادوں پر آپ کے ساتھ وہ ساری باتیں شیئر کی جائیں جو آج کل ڈسکس ہو رہی ہیں۔
آج کے پروگرام میں اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہمارا پروگرام اچھا لگا ہو تو اسے ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں تاکہ آنے والے دنوں میں ہم اس کو مزید بہتر بنا سکیں۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔